تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے ہی ہوا کہ ہم جوان ہو گئے، ٹھوکروں میں، تنگ دستی میں، بھوک میں، لوگوں کی اترن پہن کر زندگی نے ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا زندگی ہے۔ سوچا شاید یہی زندگی ہے، لیکن جب لوگوں کو دیکھتے تھے پیار کے ساتھ، کوئی اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، کوئی اپنی بہنوں سے پیار کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں سے پیار کر رہا ہے، تو دل میں ایک بوجھ سا آ جاتا تھا۔ دل کرتا تھا کوئی ہمارے ساتھ بھی پیار کرے، کاش ہمارا بھائی ہمارے ساتھ پیار کرے، کاش ہمارا باپ ہمارے ساتھ پیار کرے۔ یہ سارے رشتے ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے نہ تھے، کیونکہ کوئی پیار ہی نہیں ملا تھا، کوئی جذبات ہی نہیں تھے، تو کیسے مان لیتے کہ یہ رشتے ہیں؟ تو پلیز کوشش کیجئے گا ان رشتوں کو سنبھال کے رکھنے کی، یہ بڑے انمول ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس یہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں، تو وہ اس تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو یہ تکلیف جانتا ہے، جس کے ساتھ ہے یہ۔ تو ان رشتوں کی ایک الگ ہی پہچان ہے، ایک الگ ہی محبت ہے۔ اس محبت کو جاننے کی کوشش کریں، پرکھنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت پیارے رشتے ہیں۔ جب یہ کھو جاتے ہیں نا، تو یقین کریں زندگی نہیں رہتی، زندگی بھی کھو جاتی ہے، کہیں جنگلوں میں، کہیں وادیوں میں، کہیں صحرا میں، یہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ یہ بندہ جیتا تو ہے پر زندگی نہیں ہوتی، وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن جاتی ہے، جو کہ خوشیوں کو ترستے ہوئے، رشتوں کو ترستے ہوئے، پیار کو ترستے ہوئے۔ تو خدارا یہ سٹوری بڑی سبق آموزہ ہے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، کیونکہ بہنیں تو پیار کرتی ہیں، لیکن یہ بھائی جو ہیں یہی دوریاں ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ آنے والا وہ تیسرا ہی ڈال دیتا ہے۔ جب ہمارے والد نے شادی کی تو کوئی تیسرا آ گیا، اس نے ہمیں تنکا کر دیا۔ ہم سوچتے رہے کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم نے اس بات کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں۔ تکلیف تھی، دکھ بہت تھا، شاید اس کا مداوع بیان نہ کر سکوں، لیکن پھر بھی بولا بھائی ہے۔ لیکن جب بھائی نے بھی ایسا کیا تو ساری دنیا ہی الٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ اور یہ وہ دکھ تھا کہ جس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ اب بھائی کے علاوہ کیا سوچیں گے کہ کون ہے؟ بھائی بھی ایک ہی تھا۔ باپ کے بعد تو جینے کی کوشش کی کہ بھائی ہے، اب بھائی کے بعد کیا جینے کی کوشش کرنی ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ تو بندہ دل لگا ہی لیتا ہے، لیکن جب وہی لوگ اپنے بہن بھائیوں میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ان میں کون ہیں؟ پھر آپ ان میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کا رشتہ ان سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو رشتے تو بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں نا۔ تو بس ایسے ہی داستان جو ہے نا چل رہی ہے، چلتے چلتے بیان تو کریں تو پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن میں تو سمجھے کہ شارٹ میں سٹوری آپ کے لیے بنا رہی ہوں کہ شاید کچھ لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں۔ کچھ کیوں زیادہ کوشش کروں گی سبق حاصل کریں، کیونکہ جب بھائی بھی اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ چاہے سوچے یا نہ سوچے، لیکن ہوتا کوئی نہیں ہے۔
وہ جو تیسرا اس کی زندگی میں تھا نا، وہ کچھ بھی نہیں، وہ اندر سے اسے بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے تو سارے ہوتے ہیں، پھر بھائی کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرے کدھر ہیں، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تو اس لیے بہن بھائی سب مل کے ان رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں اور اس تیسرے کو ایک سائڈ پہ ہی رہنے دیں، کہیں وہ آپ کو کھا نہ جائے، آپ کی زندگی نہ برباد کر دے۔ زندگی برباد ہو گئی نا ایک بار تو کبھی بھی بندہ اس خوشی سے جی نہیں پاتا۔ جیتا تو ہے، جینا تو پڑتا ہے، یہ تو قدرت کے کام ہے۔